بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور میں پھونک ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بونے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ گل جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹ کے نیچے کی ہڈی۔ اسی طرح سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس طرح ہم سے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوفزدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ جن و انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخ مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی مرفوع زمین کی طرح نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا اسے اسی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت اور گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں، تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب عذر پیش کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے۔ پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں مجھے منظور ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ایسی تعریفیں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوں گے، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا، فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گے، اور اعضاء و جوارح بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کر رکھتا ہے۔ بروز قیامت اسے بندوں کے سامنے ظاہر کرے گا اور وہ اس کا انکار نہیں کر پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سب سے تیز حساب لینے والا ہوگا۔ وہ اپنی مشیت و قدرت سے ہر ہی وقت تمام مخلوق کو حساب لے لے گا۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست ہوں گے، اور نماز درست نہ رہی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہلیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے: اس کی عمر کے بارے میں، اس سے کن چیزوں سے میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس سے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے اعمال کے بارے میں اس سے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ ہر ایک نعمت میں اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حساب کے وقت لوگ دو طرح کے ہوں گے: ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نہایت آسان حساب لے گا، اور قیامت کے دن میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ دوسرا بدبختوں کا گروہ ہوگا جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ گھبراتے ہوئے کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب لے گا اور اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گنے گا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر مواخذہ کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اس عظیم مکان میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کے وسیع رحمت اور اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام بھی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا
اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے، یہی وہ لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے۔ دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے اور اس پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، اور پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کیا کامیاب ہوگا، جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال دلوں کی درستگی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا، بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسرے کے لیے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود اس کی حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری الزامہ ہو جائے، جس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہو نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کی بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کی نہر کوثر سے 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کی بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا، وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے۔ لوگ اس پر اپنے عمل کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر سے پلک جھپکتے بجلی کی سی تیزی سے، ہوا کی مانند، پرندوں کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس پر درانتیاں، انکھڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا لیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پراسرار پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔